اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ وَلَأَهْلِ بَيْتِهِ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ صلوات پڑھیں محمد عزاداران امام، آپ لوگ بالکل خاموش رہیں گے 25 منٹ تک، کوئی بات نہیں کرے گا، نہ کوئی ادھر آئے گا۔ صرف 25 منٹ پڑھوں گا مجلس، اور آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے پرسہ دیں گے، اس کے بعد گشت کریں گے۔ میں سارے علم مبارک اٹھانے والوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جہاں ٹھہرے ہوئے ہو وہیں ٹھہرے رہو۔ تمہارے ہاتھ میں عباس کا علم ہے، یہ احساس رہنا چاہیے کہ عباس کا علم لے کے آگے پیچھے نہیں، کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ صرف 25 منٹ کی مجلس ہے، جتنا یہ ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے ان کو پرسہ دینے دو، گریہ کرنے دو۔ آج کی بہت بڑی رات ہے۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، آپ کی مقام کو دیکھ کر، اس تڑپ کو دیکھ کر کہ کتنے سب کے ہاتھ بلند تھے اور لبیک یا حسین بول رہے تھے۔ کاش یہ لبیک کربلا میں ہوتی، اس وقت ہوتی کہ جب فاطمہ کا لال بالکل اکیلا تھا۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں نے مجلس کا آغاز جس دعا سے کی کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، انشاءاللہ۔ یہ سارے کے سارے خیصر باغ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں دعا کر رہا آج شب 7 محرم کہ آپ سب اس سال 40 میں جا کے وہاں لبیک یا حسین بولنا۔ مولا تم کو آباد رکھے، مولا تم کو سلامت رکھے، علم اٹھانے والوں کو سلامت رکھے۔ پلیز صرف 25 منٹ خاموش بیٹھ کے سنو اور خوشیوں کے ساتھ جاؤ، حسین تم کو بلائے انشاءاللہ۔ دوستو 2 منٹ میں کچھ اعلانات کر دوں، اس کے بعد پھر میں اپنی تقریر کا آغاز کر رہا۔ مجھ سے ریکویسٹ کیا گیا کہ میں اعلان کر دوں، آئی بی ٹی جو یہاں کی آرگنائزیشن ہے، وہ لوگ باہر موبائل سٹینڈ رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ موبائل اندر لانے سے بہتر ان کے پاس جمع کرا دیں، اور جمع کرا کے کارڈ لے لیں، پھر جاتے وقت لے لینا۔ اور ہو از حسین، یہ ایک آرگنائزیشن ہے پوری ورلڈ وائڈ میں یہ آرگنائزیشن ہے کہ حسین کون ہے۔ یہ بہترین پروپوگیشن ہے اس کی۔ اور 27 سپٹمبر کو 27 اگست کو ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں ایک ہی دن میں 50,000 سے 1 لاکھ لوگ مولا حسین کے نام پہ خون دے رہے۔ یہ ایک ورلڈ کا ریکارڈ ہو جائے گا، ورلڈ ریکارڈ ہوگا یہ کہ اگر 1 لاکھ آدمی ایک وقت میں حسین کے نام پہ دے تو غیر مذہب کے لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ ہو از حسین، تو پھر ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، اور جانے کے بعد پروپوگیشن ہوگا۔ ہو سکتا آپ کے بلڈ دینے سے، عاشورے کو بلڈ نہیں ہے، عاشورے کو ماتم کرنا ہے آپ کو۔ یہ 27 اگست کا ہے، یہ باہر لگا ہوا ہے، بورڈ لگے ہوئے، لڑکا لڑکی عورت مرد سب آئے، حسین کے نام پہ دو کہ ورلڈ ریکارڈ ہو جائے انشاءاللہ۔ یہ ایک اعلان کرنا تھا۔ اور سلواسا کے لیے 14 اگست کو مولا حسین کی زیارت کے لیے یہاں سے بسز جا رہے، جس کو بھی چلنا ہے پورا فلائرز باہر ہے، فلائرز کو دیکھ لو۔ انشاءاللہ میں خود چلوں گا اور میں وہاں مجلس پڑھوں گا، اور زیارت امام حسین وہ جو ذریعہ مبارک ہے وہاں پہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ 14 اگست چلو زواروں کے گروپ کے ساتھ آپ
سلباسا چلے. سلوات پڑھ لے محمد والے محمد. بس دوستو، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہمارا ایک مقام ہوتا. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. آج سے 7 محرم کی رات سے یہ دعا کرتے رہو خنوت میں بیٹھے ہوئے گھر میں کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. اللہ ہم کو تو دنیا میں زیارت حسین کرا دے، اور والآخرت شفاعت الحسین، کہ آخرت میں حسین کی شفاعت. تم اگر جذبے کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ جب قیصر باغ میں آئے 7 محرم کی رات کو، مولا تم کو اجر عظیم عطا کرے گا. جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے یہ عزادار علم اٹھائے ہوئے، آپ کو پتہ ہے آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ جو مجلس پڑھ رہا اس کا سٹیٹس نہیں، جو حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھ رہا اس کا بھی سٹیٹس ہے. جو جوتے اٹھا رہا حسین کے نام پہ، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آپ نارمل ڈیز میں کسی کے جوتے نہیں چھوتے، لیکن طاقت حسین اتنی بڑی ہے، حسین کا پاور اتنا بڑا ہے کہ نام حسین پہ آپ لوگوں کے جوتے اٹھاتے اور رکھتے. ان کا بھی ثواب ہے، بے انتہا ثواب مجلس حسین میں بیٹھنے کا، مجلس حسین میں بیٹھ کے شرکت کرنے کا. آپ یہ مت سمجھو قیصر باغ میں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو علم اٹھا رہے ہیں ان کی فضیلت، ان کی بھی فضیلت ہے، آپ کی بھی فضیلت ہے. میں تاریخ کا ایک واقعہ بیان کرتا، حبیب ابن مظاہر کا، بس اسی پہ میں مصائب پہ آؤں گا. حبیب ابن مظاہر کتنا بڑا حسین کا ساتھی تھا، بچپنے کا دوست ہے، چائلڈہڈ فرینڈ ہے. حسین نے حبیب کو وہ اسٹیٹس دیا، امام نے حبیب ابن مظاہر کو وہ مقام دیا کہ شہزادے قاسم، شہزادے اون و محمد سب گنج شہیدہ میں، اور حبیب کو مولا حسین نے الگ سے جگہ دے کے ان کی خبر بنائی. کتنی بڑی بات ہے. گنج شہیدہ میں خاندان اہل بیت کے لوگ ہیں، لیکن حبیب کو حسین نے ایک الگ مقام دیا. حبیب کا سٹیٹس اتنا بڑا. کربلا میں جو مدرسہ ہے، اس مدرسے کے 2 طالب علم اسٹوڈنٹس کربلا میں، اور نجف اشرف اور کاظمین اور مشہد مقدس و خم سیریا، جتنے وہاں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے، طلباء پڑھ رہے، ان کا ایک طریقہ رہتا کہ روز صبح میں کلاس کو جانے سے پہلے حرم کو جاتے، جس حرم کے پاس وہ رہتے جاتے، مولا کو سلام کرتے، سلام کر کے پھر کلاس میں جاتے فجر کے بعد. اسی طرح کربلا مولا کا بڑا مشہور واقعہ، اسی واقعے پہ میں مجلس ختم کر رہا. میں صرف آج اس لیے پڑھ رہا کہ آج پہلا دن ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، تو کم از کم آپ کو احساس ہو کہ 2 مہینے 8 دن ہو یا پوری زندگی جو تم مجلس کر رہے ہو، مجلس میں بیٹھ رہے، تو اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام حبیب سے پوچھو. 2 اسٹوڈنٹس آئے مولا حسین کی زیارت کی. اچھا، مولا حسین کی زیارت اگر آپ گنج شہیدہ کی طرف سے آئے تو گنج شہیدہ کراس کر کے رائٹ پہ مڑے تو مولا کی ذریعہ. مین گیٹ سے آئے تو سامنے مولا کا سینہ ہے، یہ ایسی ہے ذریعہ، اور جناب علی اکبر 35 ہے، اور تحت خبہ کے نیچے مولا کا سر ہے. جب جانا تحت خبہ جو مولا کا سرانہ امام حسین کا، آدھا جینٹس میں ہے آدھا لیڈیز میں، وہاں پہ 1 رکعت نماز کا 1 لاکھ رکعت کا ثواب ہے. اتنی عظیم جگہ ہے جہاں سے دعا فوراً قبول ہوتی. تحت خبہ جینٹس میں بھی ہے، لیڈیز میں بھی. تحت خبہ آپ کراس کرو، فیو سٹیپس کے بعد، چند قدموں کے بعد لیفٹ پہ مڑیں گے تو حبیب ابن مظاہر ہے. مولا حسین کی ذریعے سے حبیب 10 قدم کے اوپر بھی نہیں، 5-6 قدم کے اوپر. اب صرف مقام دیکھو حبیب کا کہ مولا حسین نے کیا سٹیٹس دیا. اسی لیے میں پورے 6 دن سے بولتا ہوا آ رہا، if you do something in your life, if you do something for امام حسین, you'll get it. خلوص اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹا کر، بامبے والوں پرسنل انٹرسٹ کو ہٹا کے حسین کے لیے کام کرو. نام کے لیے کام مت کرو، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے کام مت کرو، لوگوں کے خوش ہونے کے لیے کام مت کرو. جو کام کرو، میں یوتھ کا بول رہا، تمہاری لائف ہے، تم ایک جنریشن ہو، تمہارا فیوچر ہے. پوری زندگی جب کام کرو، امام حسین کے لیے کرو تو دل سے کرو. اپنے ساری
نفرتوں کے دیواروں کو توڑ کر حسین کے لیے کام کرو۔ حبیب کو مولا نے وہ سٹیٹس دیا کہ چند قدم، فیو سٹیپس کے اوپر حبیب کا روضہ ہے۔ ہوا کیا، وہ اسٹوڈنٹس آئے امام حسین کو سلام کر کے حبیب ابن مظاہر کے پاس گئے۔ حبیب ابن مظاہر کے پاس جا کر انہوں نے حبیب کو سلام کیا، زیارت پڑھی، زیارت پڑھ کے بڑے کیجولی ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ بات کیا کی؟ گوسپ نہیں کی، دنیا کی بات نہیں کی، خالی حبیب کے سٹیٹس کو، حبیب کے مقام کو پہ گفتگو کی۔ کہنے لگے حبیب کو حسین نے کیا عزت دی، سارے شہدائے کربلا ایک جگہ ہے، حبیب بالکل اکیلا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ حبیب وہ شخص ہے پورے شہدائے کربلا میں، پورے 72 میں، کہ جس کو امام حسین نے خط لکھ کے بلایا تھا۔ اب بولا تھا کہ میری آ کے مدد کرو، کسی کو حسین نے نہیں بلایا، صرف حبیب کو بلایا۔ تیسری فضیلت یہ تھی کہ جب حبیب آیا تو شہزادی زینب نے حبیب کو سلام کیا۔ اتنا بڑا مقام حبیب کو ملا، اب حبیب کی کوئی خواہش نہیں ہوگی، حبیب کی اب کوئی آرزو نہیں ہوگی، حسین نے سب کچھ دے دیا دنیا میں، کاش حسین ہم کو بھی دے دے، کاش مولا حسین ہم کو بھی دے دے۔ دوستو یہ کہا، گھر گئے، مدرسے کے بعد سو گئے رات میں، دونوں نے خواب میں حبیب ابن مظاہر کو دیکھا۔ کتنی بڑی بات ہے، خواب میں حبیب کو دیکھ رہے۔ حبیب آ کے کہہ رہے کہ اے حسین کے مہمان، اے حسین کے زائر، جو تم نے بات کی وہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے، وہ سچ ہے کہ حسین نے جو سٹیٹس مجھے دیا وہ کسی کو نہیں دیا، حسین نے جو سٹیٹس مجھے دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ حسین نے مجھے بلایا، خاص طور پہ نام لکھ کے بلایا، علی اور فاطمہ کی بیٹی نے مجھے سلام کیا، اور حسین نے بالکل اپنے پہلو میں مجھے جگہ دے دی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے حبیب اب کوئی خواہش ہے؟ تو حبیب نے کہا ہاں میری ایک خواہش ہے، میری ایک خواہش ہے۔ ان لوگوں نے کہا اب کیا خواہش ہوں گی؟ جو کچھ ملنا تھا دنیا میں بھی مل گیا، آخرت میں بھی مل گیا۔ تو اس نے حبیب کہتا ہے کہ اب حبیب ابن مظاہر کی ایک خواہش ہے کہ اگر اللہ مجھے دنیا میں بھیجے تو میں حسین کا عزادار بن کے بیٹھوں، مجلس میں حسین کا عزادار بن کے بیٹھوں۔ اب تم لوگ اپنی قسمت پہ ناز کرو، ناز کرو، پراؤڈ، فیل پراؤڈ کہ ہم جیسے گناہگاروں کو حسین نے وہ سعادت دی کہ فرش عزا پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اگر آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے تو پتہ چلے کہ یہ فرش عزا پہ کون کون بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنا، جب مجلس میں آنا وضو کے ساتھ آنا، اس لیے کہ کوئی آئے نہ آئے حسین کی ماں ضرور آتی ہے، مادر حسین ضرور آتی ہے۔ دوستو جو کچھ دعائیں لے کر آئے ہو نا قیصر باغ میں، آج مانگ لو۔ آج یہاں پر یہ رات ایک دولہا کی مہندی ہے، 7 محرم کی رات ہے۔ آج آہستہ رونے کا دن نہیں، آج تکلف سے رونے کا دن نہیں۔ بامبے کے ہر حصے پہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، بڑی شاندار سبیلیں ہیں، مولا سبیل لگانے والوں کو سلامت رکھے۔ لیکن آپ سمجھ رہے کہ یہ سبیلیں جو لگی ہوئی ہیں، کل جب پہلی مرتبہ پانی پینا تو یہ یاد رکھنا، اسی طرح فرصت ہو، جب پہلی مرتبہ کل پانی پینا تو یاد کرنا کیا 7 محرم کی صبح ہے۔ جب 7 محرم کی صبح کربلا میں آئی، حسین کے بچے ہاتھ میں خالی کوزہ لے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ دوستو یہ دعا میں نہیں دے رہا، یہ دعا وہ ماں دے رہی جس نے چکیوں کو پیس کے حسین کو پالا۔ حسین کی ماں تم کو یہاں دیکھتی ہوگی، ہاتھوں کو اڑا کے دعا دیتی ہے کہ میرے بچے پہ رونے والوں اللہ تم کو سلامت رکھے۔
یہ مادر حسین کی دعا ہے جو میں دے رہا ہوں۔ پانی پینا تو حسین کی پیاس کو کل یاد کرنا۔ یہ ہزاروں کے مجمع میں ایک بات بول رہا، یاد رکھو، میں عورتوں کو بھی بول رہا، بچوں کو بھی بول رہا، کل جب پانی پینا نا تو یہ بولنا، صلوات بر حسین لعنت بر یزید۔ حسین کو یاد ضرور کرنا، اس لیے کہ حسین نے آپ کو یاد کیا، وصیت کی تھی کہ میرے لال جب وطن جانا میرے شیعوں کو سلام کرنا اور ان سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ آہستہ مت رہو، پیچھے والوں کو بول رہا، پیچھے والوں کو بول رہا، آپ کو بول رہا۔ حسین کی وصیت ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرو۔ آج 7 محرم کی رات پوری دنیا میں 7 محرم ایک ایسے شہید سے منسوب ہے، ایک ایسے شہزادے سے منسوب ہے کہ سارے کربلا کے شہید جو پامال ہوئے وہ شہادت کے بعد ہوئے، آج کا شہید زندگی میں پامال ہے۔ میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا، اپنے وقت پہ ختم کر دوں گا انشاءاللہ، اس سے پہلے ہی ختم کر دوں گا، لیکن ایسا پرسا ہونا کہ در و دیوار رونا۔ بی بی کو کچھ نہیں چاہیے، فاطمہ کو تمہارے آنسو چاہیے۔ بی بی نے تڑپ تڑپ کے کہا تھا، بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ میں آج بی بی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بول رہا کہ بی بی خیسر باغ میں آ کے دیکھو یہ بچے کیسا تڑپ تڑپ کے سر پیٹ پیٹ کے رو رہے ہیں۔ بی بی نے کہا تھا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو حسین کا پر گریا کریں گے۔ دوستو کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ بی بی کی دعا سے دنیا میں آئے۔ کربلا کا دولہا، حسن کا یتیم، 13-14 برس کا سن، آج رضوی کالج میں بھی مہندی اٹھی، ہر امام بارگاہ میں مہندی روشن ہو رہی، اور مہندی جب چلتی ہے ہو سکتا قاسم بھی ساتھ ہوتے ہوں، ہو سکتا ام فروا ہوتی ہوگی کہ میرے بچے کی مہندی ہے، ہو سکتا سکینہ ہوگی کہ میرے بھیا کی مہندی جاری۔ مولا آباد رکھے، مولا تم کو آباد رکھے۔ مہندی کے لیے کوئی چھوٹی چیز مت سمجھو، اس لیے کہ جب مہندی چلتی ہے گھر میں بھائی کی تو بہنیں ساتھ ہوتی۔ کون کون ساتھ ہے؟ سغرا بھی ہوگی، سکینہ بھی ہوگی کہ آئے میرے بھیا کی مہندی اٹھانے والوں، اللہ تم کو سلامت رکھے۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ عاشورے کی صبح آئی، اس سے پہلے رات میں شب عاشور امام حسین فہرست سنا رہے تھے شہداء کی۔ حسین نے ایک منزل پہ جا کے حسین رکے، 13 یا 14 برس کے شہزادے قاسم کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے کہا چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا چچا کیا میرا نام نہیں ہے شہداء کی لسٹ میں؟ تو مولا حسین نے بچے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میرے لال میرے بچے یہ بولو کل کے دن موت کیسی ہے؟ تو کہا چچا کل کے دن شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ بس یہ کہنا تھا، آپ سنو، تڑپ کے رونا، تڑپ کے رونا۔ اب حسین نے کہا بیٹا تمہارا نام بھی ہے، تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ بس علی اصغر کا نام سنا حسن کا خون رگوں میں دوڑنے لگا۔ کہا چچا کیا اشقیاء خیمے تک آ جائیں گے؟ میں
میں کہوں شہزادے ذرا آہستہ بولو کہیں زینب نہ سن لے، ورنہ شام غریبہ میں زینب کہے گی قاسم۔ وقت گزرا، عاشورے کا دن نمودار ہو گیا، ایک ایک شہید ہوتا گیا، آن و محمد کی لاشیں خیمے میں آئیں، زینب کا گھر اجڑ گیا، شہزادہ قاسم خیمے کے اندر گئے، بی بی ام فروا نے کہا بیٹا ابھی گئے نہیں، تو کہا اماں چچا اجازت نہیں دیتے، آپ لوگ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کھڑے نہیں ہونا کوئی، کہا چچا اجازت نہیں دیتے، تو بی بی نے کہا بیٹا تمہارے بازو ایک تعویذ ہے، اس تعویذ کو کھولو جو تمہارے بابا نے باندھی تھی۔ تعویذ کھولی گئی، یہ تعویذ نہیں تھی، یہ بھائی کو بھائی کا نام خط تھا۔ خط کو لے کر جب چلے، امام حسن نے لکھا تھا کہ بھیا حسین روزے عاشور میں نہیں رہوں گا، میری طرف سے میرے بیٹے قاسم کو اجازت دینا۔ حسین رونے لگے، شہزادے کو لے کے خیمے میں آئے۔ یہ حسین کے گھر کی عجیب شادی ہے کہ دولہا بھی پیاسا ہے، دلہن بھی پیاسی ہے، سارے باراتی پیاسے۔ قاسم مسند پہ بیٹھے ہوئے، تلوار ٹیک کر اٹھتا ہے حسن کا یتیم۔ اٹھنے کے بعد جب چلنے لگے تو بی بی ام فروا نے روک کے کہا کہ بیٹا میدان میں جا رہے واپس نہیں آنا، قیامت کے دن فاطمہ کو صورت بتانا ہے۔ بس دوستو شہزادہ میدان میں آیا، حسن کے یتیم نے وہ جنگ کی، ارزق کے 7 بیٹوں کو مارا، ارزق جو سب سے بڑا پہلوان تھا وہ میدان میں آ گیا، قاسم کا سن 14 برس کا 13 برس کا سن، ارزق جیسا پہلوان میدان میں آ گیا۔ جیسی میدان میں آیا عباس خیمے سے باہر آ گئے، باہر آ کے کہا، اس لیے کہ شاگرد ہیں قاسم عباس کے، کہا کہ بیٹا گھبراؤ مت گھبراؤ مت، بیٹا میں ہوں۔ حسن کے یتیم نے وہ جنگ کی کہ کچھ دیر میں ارزق کا سر قاسم کے ہاتھوں میں آیا، عباس دوڑتے ہوئے گئے، قاسم کا سینے سے لگایا، لگا کے کہا بیٹا خوب جنگ کی۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، 2 منٹ میں ختم کر رہا، صرف 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ حسن کا یتیم لڑتا رہا، فوجوں میں دھستا گیا، لیکن کب تک لڑتا؟ ہر طرف سے حملے ہونے لگے، آواز بلند ہوئی کہ یہ اکیلا پوری فوج کو ختم کر دے گا۔ چاروں طرف سے حملے ہوئے، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تلواریں